ایک پیر صوفی وہ ہوتا ہے جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کا جو درس ہو، یعنی کس طرح سے وہ اللہ کا خلیل ہوئے ہیں، اس کا تعلیم جو ہے اس کے پاس ہو۔ عاشقو، اکثر لوگ پیر صوفی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ پیر صوفی جو ہوتے ہیں ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں لیکن انہیں صحیح جواب نہیں ملتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو پیر صوفی مان لیتے ہیں، دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو پیر صوفی جو ہوتے ہیں ان کی پہچان میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ غور سے سماعت فرمائیں اور توجہ سے سنیں، دل سے سنیں، اور اپنے دل میں اس بات کو اچھی طرح سے اتار لے کہ پیر صوفی کون ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ کیسا ہوتا ہے۔ اصل میں جو پیر صوفی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور با کردار والے ہوتے ہیں، اخلاق مند ہوتے ہیں، نرم دل والے ہوتے ہیں، اور وہ تنہائی پسند کرتے ہیں اور اخلاق مند ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بزرگان دین کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی پائے کے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک پیر صوفی وہ ہوتا ہے جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کا جو درس ہو، یعنی کس طرح سے وہ اللہ کا خلیل ہوئے ہیں اس کا تعلیم جو ہے اس کے پاس ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تسلیم ہونے کا جو درس ہے ان سے حاصل کرے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جس طرح سے صبر کیے ہیں اس طرح سے ان کا صبر کا درس ہو ان کے اندر، اور جس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام غم میں مبتلا رہتے تھے اس طرح سے ان کے پاس بھی غم ہو، یعنی یہ غم ہو دنیا کی پریشانی و غم نہیں، بلکہ میں اللہ کا قرب کیسے حاصل کروں، میں اللہ کا کیسے بن جاؤں، سوائے اللہ کے اور میں کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ اسی غم میں حضرت داؤد علیہ السلام ڈوبے رہتے تھے، تو اس غم کا درس ان کے پاس ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ صوفی پیر وہ ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا شوق کا درس ہو، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، اور ایک شوق ہوتا تھا کہ ہم جائے اللہ سے ملے اور اس سے جو ہے سوال کرے، اس کا جواب حاصل کرے، علم حاصل کرے، تو یہ شوق کا درس ان کے اندر ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آخر میں کہ صوفی پیر وہ ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاص کا درس حاصل ہو، تو انہیں جو ہے پیر اور صوفی کہا جائے گا، ورنہ وہ پیر صوفی نہیں ہے، بلکہ صرف لباس پہن لینے سے کوئی پیر صوفی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایسی کردار ہونا چاہیے کہ پیر صوفی کی طرح جو ہے وہ اگر ان کا کردار ہوگا، ان کا طریقہ ہوگا، اس طریقے سے جو ہے وہ عمل پیرا ہوگا، تو یقیناً وہ پیر صوفی کہلائیں گے، اور ان کے پاس جانے سے تمہیں بھی وہ اللہ سے ملا دیں گے۔ تو پیر صوفی اصل میں اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پیر صوفی، ایسے پیر صوفی کے قریب ہو جائے جس کے ذریعے سے آپ اللہ رسول کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمین کو نیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔